28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم، والذین اور وہ لوگ یظاہرون جو اظہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لما اس سے، قالوا جو انہوں نے کہا، فتحریر پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک غلام، من قبلی اس سے پہلے، ان یتماسا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے، ذالکم توعظون بہ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔ کل کی آیات مبارکہ میں زہار کا ذکر تھا کہ بیوی کے پورے وجود کو یا اس کے نصف حصے یا چوتھائی کو یا ایسے عضو کو بول کر جس سے پورا وجود مراد لیا جاتا ہو، جیسے سر ہے، چہرہ ہے، گردن ہے وغیرہ، اپنے کسی نسبی رشتے، سسرالی یا رضائی محرم کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس عضو کا دیکھنا جائز نہیں ہے، زہار کہلاتا ہے۔ مثلاً اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایسی ہے یا تیری پیٹھ مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، اس کو شریعت میں زہار کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ ڈالے، زہار ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے گا ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے، چونکہ زہار سخت گناہ ہے۔ بیوی کو اللہ نے حلال کیا، یہ کیوں حرام کرتا ہے؟ زہار سخت گناہ ہے، اس لیے اس کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی، اور اسی سزا کا نام کفارہ ہے۔ جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے بیوی کے قریب آنا جائز نہیں ہے۔ اور ان الفاظ کا کفارہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، چونکہ آج کل غلاموں کا رواج نہیں ہے، اس لیے یہ کفارہ آج کل نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا کفارہ یہ ہے اگلی آیت میں، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا، مسلسل 2 مہینے کے پہ در پہ روزے رکھنا،
یہ زہار کا ان الفاظ کا کفارہ ہے جو اس نے اپنی بیوی سے کہے، اور یہ یعنی 60 روزے رکھنے ہیں۔ 60 روزے بھی اس انداز میں رکھے گا، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40 روزے رکھے تھے، ایک روزہ پھر ٹوٹ گیا، 41واں روزہ نہ رکھ سکا، اب دوبارہ سے پھر سٹارٹ کرے گا۔ اسی طرح 59 روزے رکھے تھے، ایک روزہ آخری روزہ تھا، وہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا، اب پھر دوبارہ سے شروع کرے۔ جب تک کفارہ مکمل نہیں ہوا، بیوی سے تعلق قائم نہیں رکھ سکتا، قربت نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا کفارہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا بوڑھا ہے، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اس کی طاقت نہیں ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی، اور یہ بیماری ہو حقیقی بیماری، ویسے تو خود آدمی کہے وہ جی میری ہمت نہیں، ایسے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ واقعی بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یہ تیسرا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور غریب آدمی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب وہ اپنی بیوی کے قریب جانا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، کیسے رجوع کرے گا؟ اب اس کے پاس کفارے کے لیے کوئی صورت نہیں بنتی۔ اور زہار کے کفارے کی یاد رکھے، ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جب تک زہار کا کفارہ ادا نہیں کرے گا، تب تک اس کو شرعاً اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کفارے سے پہلے تعلق رکھا، میاں بیوی دونوں گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ آدمی کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے کسی آدمی سے قرض لے لے، اور بعد میں وہ قرضہ ادا کر دے، اس سے اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جسمانی تعلق بھی پھر رکھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا، پیسے دینا چاہتا ہے تو بھی ادا کر سکتا ہے، پیسے یا رقم کیش دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس کفارے کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ کفارے کی رقم بھی انہی لوگوں کو دی جائے، صاحب نصاب آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور تقریباً اس وقت جو صاحب نصاب آدمی بنتا ہے وہ تقریباً 8,24,000 کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً اس سے کچھ زائد ہے، یعنی جس بندے کے پاس 8,24,000 روپیہ موجود ہو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کفارے کے پیسے نہیں لے سکتا۔ تو اس کفارے کے بھی مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔ جتنا بندہ صدقہ فطر دیتا ہے، 1.25 کلو گندم
یہی ایک مسکین کو پیسے دے دے، یعنی 60 مسکینوں کو 2 کلو آٹے، پونے 2 کلو آٹے کی رقم ادا کر دے تو اس بندے کا زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آج کل کے ریٹ کے حساب سے اگر بندہ کفارہ ادا کرنا چاہے زہار کا تو صدقہ فطر تقریباً 300 یا 320، اس حساب سے کچھ تقریباً 18-20 ہزار کے درمیان میں یہ زہار کے کفارے کے پیسے بنتے ہیں۔ یہ اگر ادا کر دیے تو بندے کا زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو آج کی ان 2 آیات مبارکہ میں زہار کا کفارہ بیان کیا گیا، اور جبکہ ان سے پہلی 2 آیات میں اللہ نے زہار کا مسئلہ بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ زہار کر لیا تھا اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو یہ الفاظ کہہ بیٹھے تھے، انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ کوئی کہہ ڈالتا بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، گویا لوگ جاہلیت میں اس بات کو ماں کا درجہ دے دیا کرتے تھے بیوی کو۔ یہ بات کہنے سے اللہ کریم نے ان لوگوں کی تردید فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو یہ پہلی 4 آیات زہار ہی کے مسئلے میں ہیں۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، جو بات کہہ ڈالے اب وہ لوگ نادم ہوئے، رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بات سے۔ اللہ کریم نے اس کی سزا ذکر فرمائی، فتحریر رقبۃ من قبل، بس آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی، واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو خبیر، خوب باخبر ہے۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، جو بندہ غلام نہیں پاتا، جس طرح کہ آج کل غلاموں کا زمانہ نہیں، اللہ نے دوسری چیز ذکر فرمائی، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَصِيَامُ، پس روزے رکھنا، شہرین، 2 مہینے کے، متتابعین، پے در پے، مسلسل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ جب تک 60 روزے نہیں رکھے اس وقت تک جسمانی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔
یہاں تک کہ اپنی بیوی کو شہوت سے چھونا بھی ناجائز ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو بندہ طاقت نہیں رکھتا، اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تیسرا کفارہ اللہ نے ذکر فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، فَإِطْعَامُ پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو، ذالک یہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر۔ اللہ کریم نے کفارے کی حکمت کو بیان فرمایا، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ جاہلیت کے رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رسم و رواجوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرو۔ یہ اللہ نے کفارے کی حکمت بیان فرمائی، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، لوگو اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو، اپنی حد کے اندر رہو۔ اللہ کریم نے یہ حدیں قائم کر دی ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اسلامی احکام کا انکار کرے اس کا انجام